السلام علیکم. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک بالکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے. وہ تمام میرے دوست جنہوں نے مجھے ابھی تک دوست نہیں بنایا ہے، اور وہ تمام میرے یوٹیوب کے فیملی ممبرز، میرے بہترین دوست، میرے بہترین ساتھی جو مجھے اپنا دوست بنا چکے ہیں، ان سب کے لیے میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اور یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بہت ہی پیارا واقعہ یاد آیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، میں بہروپیہ ہوں اور میں ایسا روپ بدل سکتا ہوں کہ آپ میں سے جن کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے اس کو بھی دھوکہ دے دوں. میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے. عالمگیر نے کہا منظور ہے. اس نے کہا حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا غلام ہوں، لیکن اگر میں نے ایسا بھیس بدلا کہ آپ مجھے پہچان نہ سکے تو آپ سے 500 روپیہ لوں گا. شہنشاہ نے کہا شرط منظور ہے. 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور مرہنوں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں وہ قلعہ توڑ نہ سکیں. لوگوں نے کہا یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں. شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا درویش کے پاس پہنچا، سلام کیا اور کہا آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں. فقیر نے کہا نہیں کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں نماز ظہر کے بعد. اورنگزیب نے کہا جی بہت اچھا. چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر کے جو حملہ کیا وہ ایسا زوردار اور ایسے جذبے سے کیا کہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح حاصل ہو گئی. مفتوح سارے پاؤں پڑ گئے. بادشاہ سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے. اس فقیر نے کہا نہیں، جو کچھ کیا اللہ ہی نے کیا. اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی خدمت میں 2 بڑے بڑے قصبے دیتا ہوں اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے. اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی. اور اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا. اورنگزیب اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا. وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا کہ عین اس وقت وہ فقیر آیا تو شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. اس فقیر نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت کریں. اس نے کہا تم وہ ہو؟ کندن نے کہا ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا. اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں نے آپ کے نام اتنی زیادہ جائیداد دینی چاہی اور 7 پشتوں تک ایک خاص رعایت دی کہ میری ملکیت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں اور ہم جھوٹے لوگ ہیں. یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں، کیونکہ یہ بہت بڑی جی دیکھیے میں نے آلو پالک بنائی ہے، اور جب تک آپ ریسیپی دیکھتے ہیں مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے. سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے سے آسودگی کی طراوت چھلک رہی تھی. دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے. اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا. میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے. اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد
مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے استفسارانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ سعید مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہے، طویل ہے، میں آپ کا سر کھانا نہیں چاہتا۔ کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے۔ بس ایک سر ہی تو ہے جو ہم کھا سکتے ہیں، اور وہ فری میں ہم کھا سکتے ہیں۔ دوسرے حاجی عبدالباری نے ہنستے ہوئے کہا۔ سعید خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ سعید نے آخر کار بولنا شروع کیا۔ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں اسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 ماہ میں میری انتھک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، جس پر مجھے کافی اچنبھا ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو۔ کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں نے اس خاتون سے سوال کر ہی دیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کی بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے۔ میرا تو رواں رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جوت لگا دی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ بھی کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر آپ اسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ اسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے، بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مدیر نے نہایت رکھائی سے کہا کہ سعید، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں ہے، جہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہے۔ مدیر کا 2 ٹوک جواب سن کر میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا، جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں، مگر تو بے نیاز ہے۔ میں حج پہ نہ آ سکا، تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کے ڈسچارج آرڈر کینسل کرا دیے۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پہ نہ جانے کی سکنے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آئے ہیں؟ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا۔ کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مجھے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے میں اپنی آواز میں لا کر ان سب کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے اور میں سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہی ہیں۔ سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا۔ تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے۔ ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔
فون پر اسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے۔ وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اپنے ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے، اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر اس بچے کے مکمل علاج تک کے اسے اسپتال میں بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھا اور اسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما اور اسے مبارکباد دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو۔ اللہ تمہارے حج میں بہت برکت دے، آمین ثم آمین۔ بہت ہی خوبصورت واقعات تھے، اور میرا پڑھنے کے بعد میرا دل چاہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں نے گھر کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، سیٹنگ کی ہوئی ہے افطار پارٹی کے لیے، اور جی ہماری افطار پارٹی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان کو اسی طرح سے رحمت سے بھرا رکھے اور سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی آپ ضرور بتائیے گا میرا آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا ہے، اور ویلاگ بناتے ہوئے ہوم سویٹ ہوم ود سائمہ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔